السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کھولتے ہیں ہم اپنی کتاب منتخب الحسامی۔ اور شروع کرتے ہیں کتاب کو۔ آج کے سبق میں ہم نس کی ضد مشکل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کتاب کھول لی؟ جی ٹھیک ہے، پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، آپ لوگ دھیان سے عبارت سنیں اور اس کے بعد اس عبارت کا مطلب سنیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضد النص المشکل وهو ما لا ينال المراد منه إلا بالتأمل فيه بعد الطلب لدخوله في أشكاله، وحكمه التأمل فيه بعد الطلب. وضد المفسر المجمل وهو ما ازدحمت فيه المعاني فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك إلا ببيان من جهة المجمل كآية الربا، وحكمه التوقف فيه على اعتقاد حقية المراد به إلى أن يأتيه البيان. وضد المحكم المتشابه وهو ما لا طريق لدركه أصلا حتى سقط طلبه، وحكمه التوقف فيه أبدا على اعتقاد حقية المراد به۔ تو پیارے طلبہ، آپ نے عبارت سماعت کی۔ آئیے اب ہم اس کی تفصیل میں شروع ہوتے ہیں۔ صاحب کتاب ظاہر نص مفسر محکم کے مقابلات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ واضح ہو جائیں۔ تو ظاہر کے مقابل کو ہم اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں۔ آج شروع کریں گے نص کی ضد کو، نص کے مقابل کو۔ نص کا مقابل کون ہے؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں ضد النص المشکل، نص کا مقابل مشکل ہے۔ مشکل کی تعریف کیا ہوگی پیارے بچوں؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ مَا لَا يُنَالُ الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَّا بِالتَّأَمُّلِ، مشکل وہ کلام ہوگا جس سے اس کی مراد حاصل نہ ہو سکے مگر اس میں تأمل کر کے بعد طلب، طلب کے بعد یعنی معانی کو دیکھنے کے بعد اس کے کتنے معانی آتے ہیں، تو معانی کی تلاش و جستجو کے بعد پھر اس میں تأمل اور غور و خوض کر کے اس کی مراد حاصل کی جا سکے۔ اس کی مراد بغیر تأمل کے حاصل ہوگی کیوں نہیں؟ لدخولہ فی اشکالی، کیونکہ وہ مشکل اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو گیا ہے، تو اس کے ہم شکلوں میں داخل ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ وَحُكْمُهُ التَّأَمُّلُ فِيهِ بَعْدَ الطَّلَبِ، مشکل کا حکم یہ ہے
کہ معنی طلب کرنے کے بعد اس میں تأمل اور غور و خوض کرنا پڑے گا۔ ترجمہ سنا بچوں؟ شاید ترجمے سے آپ کچھ باتیں بھی سمجھ چکے ہوں گے، لیکن اب ہم اس کی تفصیل اپنی زبان سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے چند باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ایک تو مشکل کی تعریف، مشکل کسے کہتے ہیں، دوسری مشکل کو مشکل کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور تیسری بات مشکل کا حکم بیان کیا کہ مشکل کا حکم اور مشکل پر مرتب ہونے والا اثر کیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ان تینوں باتوں کو جاننے کے لیے آپ ہماری گفتگو کو اب دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلی بات کہ مشکل کسے کہتے ہیں، تو میرے لفظوں پر دھیان دیں۔ مشکل اس کلام کو کہتے ہیں جس میں خفی سے زیادہ ہو۔ جس طریقے سے نص اس کو کہتے تھے جس میں ظہور ظاہر سے زیادہ ہو، تو مرتبہ خفا میں یہ خفی سے بڑا ہوا ہوگا، اور اس کی مراد حاصل کرنے کے لیے اولاً طلب کی ضرورت ہوگی، یعنی اس کے معنی تلاش کرنا پڑیں گے۔ پھر معنی تلاش کرنے کے بعد تأمل کی ضرورت ہوگی اور خوض کی ضرورت ہوگی، تو طلب اور تأمل کے بعد اس کی مراد حاصل ہوگی۔ مشکل کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ہیئت اور لباس بدل کر اپنے ہم شکل لوگوں کے ساتھ چھپ گیا ہو۔ تو آپ پہلے تو اس کو ڈھونڈیں گے نا، پہلے ڈھونڈنا پڑے گا، پھر اس کے ہم شکل لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے اگر وہ 100 لوگوں میں اپنے ہم شکل 100 لوگوں میں ہے تو پہلے تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ گیا کہاں، اور جب وہ مل جائے تو اس کے ہم شکل لوگوں سے اسے ممتاز کرنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑے گا کہ یہی ہے یا دوسرا ہے، تو غور و خوض کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی مشکل، چونکہ اس کا معنی مرادی دوسرے معنی کے ساتھ گھلا ملا رہتا ہے، اس کا معنی مرادی ممتاز نہیں ہوتا ہے دیگر معانی سے، تو پہلے اس کے تمام معانی طلب کریں گے، ہم سارے معانی کی تلاش کریں گے، جتنے سب معانی اس کے جب مل جائیں گے پھر غور و فکر کریں گے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ مثال دیں ہم مشکل کی، جیسے اللہ کا ارشاد ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ۔ اس آیت کریمہ میں لفظ انا یہ مشکل ہے، کیونکہ اس کے بہت کئی معنی آتے ہیں، تو جب کئی معنی آتے ہیں تو اب اس کی مراد ہمیں معلوم نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہاں پر کون سا والا معنی مراد ہے، تو پہلے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ انا کے کیا کیا معنی آتے ہیں وہ دیکھنا پڑیں گے، پھر اس کے بعد میں یہ غور و خوض کیا جائے گا کہ یہاں پر کون سا والا معنی مراد ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بچوں؟ تو سب سے پہلے ہم کیا تلاش کریں گے؟ اس کے معانی طلب کریں گے۔ پیارے بچوں، ہم معانی تلاش کرتے ہیں لغت میں، قرآن سے انا کے معنی تلاش کرتے ہیں، تو آپ
کو معلوم ہوگا کہ کبھی تو انا من اینا کے معنی میں ہوتا ہے، من اینا کہاں سے، اردو میں ترجمہ، تو من اینا کے معنی میں بھی انا آتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا یا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم کہاں سے تمہارے پاس یہ پھل آئے، انا بمعنی من اینا ہے۔ ایسے ہی انا کبھی کیفا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا یکون لی غلام، میرے بچہ کیسے ہوگا، یہاں پر انا بمعنی کیفا ہے۔ اب مثلا یہاں پر انا کے دو معنی ہم نے سمجھ لیے، تو تب تو پہلے تو ہم نے اس کے معنی کی تلاش کر لی، اب کون سا والا معنی مراد ہے، یہ اشتباہ ہو گیا۔ اگر ہم اس کو من اینا کے معنی میں لیتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ بیویوں کے پاس آؤ، فاتو حرثکم، اپنی بیویوں کے، اپنی کھیتیوں میں اپنی بیویوں کے پاس آؤ، جدھر سے چاہو، جدھر سے، جہاں سے، قبل میں یا دبر میں، دونوں میں آنا مراد ہو جائے گا نا، تو اس سے لواطت کی حلت ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو کیفا کے معنی میں لیتے ہیں تو معنی ہوگا کہ اپنی بیویوں کے پاس آؤ، جیسے چاہو آؤ، یعنی آنا تو قبول ہی میں ہے، لیکن آنے کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، یعنی بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، کھڑے ہو کر، یا کسی اور طریقے سے بھی، لیکن محل اتیان تو صرف قبول ہی ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ہم نے اس کے معانی دیکھ لیے، غور و خوض کر دیا، تو غور و خوض کرنے کے بعد کیا پتہ چلا، پہلا والا معنی مراد لینے کی صورت میں لواطت کی حلت ثابت ہو جائے گی، اور غور و خوض کیا تو یہ معنی سمجھ میں آیا کہ یہاں پر یہ من اینا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کیفا ہی کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ کہا گیا ہے نا، اور حرث سے مراد کون ہے؟ بیویاں مراد ہے نا، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اے فَأْتُوا نِسَاءَكُمْ، ان کو بیویوں کو حرث کہا کیوں گیا ہے؟ تشبیہاً، کہ جس طریقے سے کھیتی میں کاشتکار اپنی جہد و کاوش کے ذریعے سے پھل اگاتا ہے، پھول کھلاتا ہے، ویسے ہی عورتوں کے ساتھ مجامعت کر کے آدمی اپنی نسلیں بڑھاتا ہے۔ اس مشابہت کے پیش نظر گویا کہ عورت ایک کھیتی کی طرح ہے، اس لیے یہاں پر عورت کو کھیتی کہا گیا۔ اور پیارے بچوں، آپ جانتے ہو نا کہ کھیتی یعنی افزائش کا کام، افزائش کی قوت اور صلاحیت یہ اللہ نے قبول میں رکھی ہے، دبر میں نہیں۔ تو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اللہ نے فرمایا، حرث
محل حرث وہ قبل ہے، دبر نہیں ہے، بلکہ دبر تو محل فرض ہے۔ سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُم میں حرثکم کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انا شئتم میں انا یہ کیفا کے معنی میں ہے، من اینا کے معنی میں نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی بچوں؟ لہذا دبر میں آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ اب اگلی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات یہ رہ گئی کہ مشکل کو مشکل کہتے کیوں ہیں؟ تو صاحب کتاب نے اس کی وجہ تسمیہ کی جانب اشارہ کیا، فرمایا لدخولہ فی اشکالی کہ وہ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کی توضیح ہم نے کر دی تھی، اور اس کو فی اشکال ہی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معنی ہوگا وہ اپنے اشکال کے میں ڈالنے میں گھس گیا ہے، یعنی اس کی مراد ایسی مشتبہ ہو گئی کہ اس نے لوگوں کو اشکال میں ڈال دیا ہے اس کی مراد سمجھنے میں، اس لیے اس سے اشارہ ہو گیا اس کے مشکل ہونے کی وجہ تسمیہ کی جانب۔ سمجھ میں آ گئی بات بچوں؟ اگلی گفتگو ہم شروع کرتے ہیں۔ تأمل اس کا حکم بھی سمجھ میں آ گیا نا؟ وحکمہ التأمل فیہ بعد الطلب۔ تو ہم نے کہا تھا 3 باتیں بتائیں گے، تینوں باتیں ذہن میں آ گئیں جی؟ مشکل کا حکم ہے، اس میں غور و خوض کیا جائے گا طلب کے بعد۔ طلب سے مراد یعنی پہلے اس کے معنی تلاش کرنا پڑیں گے، اور پھر معنی تلاش کرنے کے بعد غور و خوض کر کے معنی مراد کو متعین کیا جائے گا۔ اب اگلی عبارت دیکھتے ہیں۔ صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں وَضِدُّ الْمُفَسَّرِ الْمُجْمَلِ وَهُوَ مَا ازْدَحَمَتْ فِيهِ الْمَعَانِي فَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهِ اشْتِبَاهًا لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِبَيَانٍ مِنْ جِهَةِ الْمُجْمِلِ كَآيَةِ الرِّبَا۔ یہاں سے صاحب کتاب مفسر کی ضد اور مفسر کے مقابل کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مفسر کا مقابل مجمل ہے۔ یہاں پر بھی صاحب کتاب مجمل کی تعریف کریں گے، اس کی مثال دیں گے اور اس کا حکم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مجمل کی تعریف فرماتے ہیں، تو ہم پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ مَا ازْدَحَمَتْ فِيهِ الْمَعَانِي، مجمل وہ کلام ہوگا جس میں معانی کا باہمی ازدحام ہو گیا ہو، جس میں معانی بہت سارے اکٹھے ہو گئے ہوں، جس میں معانی اتنے ہوں کہ ہر ایک معنی دوسرے کو دفع کرتا ہو، جس کی بنا پر اس کی مراد اتنی مشتبہ ہو گئی ہو کہ اب وہ مراد مجمل کی طرف سے بیان آئے بغیر معلوم نہ ہو پائے۔ لا یدرک الا ببیان من جہت المجمل، مطلب سمجھ میں آ گیا، معنی سمجھ میں آ گیا۔ مثال کا آیت الربا، جیسے کہ آیت ربا یعنی احل اللہ البیع وحرم الربا، تو حرم الربا یہ آیت ربا ہے۔ یہاں پر ربا یہ مجمل ہے، شارع کی جانب سے جب تک بیان نہیں آ گیا
اس وقت تک ربا کی معنی مراد متعین نہیں ہو پایا۔ کیسے نہیں ہوا؟ ابھی ہم تفصیل کریں گے۔ وحکمہ التوقف فیہ علی اعتقاد حقیت المراد بھی، مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے گا، کیونکہ مراد تو معلوم ہی نہیں ہو پائے گی جب تک کہ مجمل کی جانب سے بیان نہ آ جائے۔ تو جب تک مجمل کی جانب سے بیان نہیں آئے گا اس وقت تک توقف کیا جائے گا، رکا جائے گا، ٹھہرا جائے گا، کسی حکم کی تعین نہیں کی جائے گی۔ ہاں، جب تک مجمل کا بیان نہیں آ رہا ہے تو مراد تو متعین نہیں ہے ہمارے نزدیک، لیکن اس بات کا اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ اس سے جو بھی مراد ہو وہ حق ہے عند اللہ، جو بھی اس کی مراد ہو، اس سے مراد ہو وہ حق ہوگی، یہاں تک کہ اس کا بیان آ جائے مجمل کی جانب سے۔ اب بیان آنے کے بعد جو بھی ظاہر ہو اس میں آپ غور و خوض کریں گے، جو بھی ظاہر ہو وہ اس کو آپ مانیں گے، پھر اس کے بعد اس میں غور و خوض کر کے اس میں علت بھی نکال سکتے ہیں۔ آئیے ہم نے ترجمہ بھی ذکر کیا، آئیے ہم اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، مجمل کی تعریف آپ نے سمجھی، ہم دوبارہ سے اس کو اب اپنی وضاحت کے شکل میں، صورت میں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ مجمل کی تعریف یہ ہوگی کہ مجمل ایسا کلام ہے جس میں بہت سارے معانی جمع ہوں، جس کی وجہ سے مراد ایسی مشتبہ ہو جائے کہ نہ صیغے سے معلوم ہو سکے، نہ طلب و تأمل کے ذریعے معلوم ہو پائے، بلکہ جب تک شارع یا مجمل کی طرف سے بیان نہ آ جائے اس کی مراد معلوم نہیں ہو پائے۔ مجمل بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنی ہیئت و لباس بدل کر اور وطن چھوڑ کر لوگوں میں جا کر گھل مل گیا ہو، تو لوگوں سے پوچھے بغیر اس کا پتہ نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ وطن چھوڑ کر چلا گیا، لوگوں میں جا کر مل گیا۔ تو جب تک لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا اس کا پتہ نہیں مل سکتا۔ اور ایسے ہی مجمل میں مجمل کی طرف سے جب تک بیان نہیں آئے گا اس کی مراد نہیں معلوم ہو پائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ مثال اس کی دیں ہم، جیسے اللہ پاک نے فرمایا حرم الربا، اللہ نے ربا حرام فرمایا۔ ربا کا معنی ہوتا ہے زیادتی، بے حلال کی اور زیادتی حرام کی۔ اب زیادتی سے مراد یہاں پر کون سی زیادتی ہے؟ اگر زیادتی سے مراد مطلقاً زیادتی ہے کہ کوئی بھی زیادتی ہو تو وہ حرام ہے، تو پیارے بچوں کوئی بھی بیع مشروع نہ رہے گی، کیونکہ ہر بیع کی مشروعیت وہ نفع اور زیادتی کی وجہ سے ہی ہے۔ تو ربا یہ مجمل ہو گیا کہ اس میں اس کا معنی تو زیادتی ہے، اور زیادتی مطلقاً زیادتی مراد نہیں ہے، لہذا ربا اپنے مرادی معنی کے لحاظ سے مجمل ہے۔ اب ہمیں تو توقف کرنا پڑے گا کہ اس کا بیان مجمل اور شارع کی جانب سے آ جائے،
لہذا بیان اس کا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو بیان کر دیا، اور 6 چیزوں کے ذریعے سے اس کی مراد واضح کر دی۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ الحنطۃ بالحنطۃ، الشعیر بالشعیر، التمر بالتمر، الملح بالملح، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، مثلا بمثل، یدا بید، والفضل ربا۔ سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو ان 6 چیزوں میں ہم جنس کے ساتھ بیع ہو تو برابری اور قبضہ بھی اسی وقت ہونا چاہیے۔ اگر کسی جانب میں زیادتی ہوئی تو یہ ربا ہے۔ تو ربا مجمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان جو آیا اس سے اس کی مراد معلوم ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو مراد معلوم ہو گئی، کیا مراد معلوم ہو گئی؟ کہ برابر برابر ہونا چاہیے اگر ہم جنس سے بیع ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مجتہدین نے تأمل اور غور و فکر کر کے ربا کی علت نکالی کہ زیادتی حرام کیوں اور کب ہوگی۔ احناف کے نزدیک قدر مال جنس علت ہے، شوافی کے نزدیک طعم اور ثمنیت ہے، اور مالکیہ کے نزدیک ادخار ہے۔ ادخار یعنی جمع کرنا۔ کیونکہ 6 چیزوں میں ربا کا حکم تو معول ہے، 6 چیزوں کو سرکار نے بیان کر دیا نا، تو 6 کے اندر تو ربا کا حکم معول ہو گیا، اور 6 چیزوں کے علاوہ میں ابھی بھی ربا کا حکم مشکل رہا، اور مشکل میں غور و خوض کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا ہمارے علماء نے غور و فکر سے مذکورہ بالا علتیں نکالی۔ ایک اور بھی مثال دیں ہم، جیسے لفظ صلاۃ ہے، لفظ زکوٰۃ ہے، لفظ صوم ہے وغیرہ، بہت سارے معنی میں یہ الفاظ مستعمل ہوتے ہیں۔ شریعت میں ان الفاظ کے معنی مرادی کیا ہیں یہ معلوم نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہو پائے گا۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے، اور بھی معنی ہوتے ہیں، ایسی زکوٰۃ و صوم کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو معنی مراد معلوم نہیں ہے، تو یہ سارے الفاظ مجمل ہو گئے، لیکن احادیث نبویہ سے ہر ایک کا بیان مل جاتا ہے۔ صلاۃ کا بیان بھی مل گیا کہ ارکان مخصوصہ کو جو ادا کیا جاتا ہے، ارکان مخصوصہ مراد ہیں، اور ان کی ادائیگی کا طرز بھی معلوم ہو گیا۔ زکوٰۃ کا معنی بھی احادیث طیبہ سے معلوم ہے، صوم کا معنی بھی معلوم ہو گیا۔ معنی مراد جو ہے وہ احادیث طیبہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر مخصوص عبادت صوم و صلاۃ اور زکوٰۃ ہیں۔ مثال سمجھ میں آئی بچوں؟ مجمل کا حکم یہ ہے کہ مجمل جس نے اجمال کیا ہے یعنی شارع مراد ہے، تو مجمل کا حکم یہ ہے کہ مجمل کی طرف سے
بیان آنے سے پہلے یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ اس کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ کیونکہ ہمیں تو اجمال مجمل کی جانب سے بیان آنے سے پہلے اس کی مراد تو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن عدم علم کے وقت میں بھی اس کی مراد کی حقیقت کا اعتقاد رکھنا یہ لازم ہے کہ جو بھی مراد ہوگی حق۔ بات دراز ہو رہی ہے، ورنہ تو ہم محکم کا مقابل متشابہ بھی ذکر کر دیتے، لیکن تھوڑی بات دراز ہو جائے گی، اس لیے تاکہ زیادہ MB میں ہماری ریکارڈنگ نہ ہو، اس لیے ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔